بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حصار قطبی دکھا رہے ہیں، اور حصار قطبی یہ ہے آپ کے سامنے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ عملیات کے اندر حصار قطبی کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، یعنی لوگوں نے اپنے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں، اور بہت سے سوالات حصار قطبی کے دوسری ویڈیوز پہ ہماری کیے گئے ہیں کمنٹ کے ذریعے کہ حصار قطبی کے بارے میں بتائیں۔ میسیج واٹس ایپ پر آئے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ جو علماء اس فیلڈ کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں، تو ان کی پہلی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم عملیات کو جائز طریقوں کے ساتھ کریں، کوئی ناجائز کام ہم سے نہ ہو۔ اور ایک دوسرا طبقہ عملیات کے اندر جو لگا ہوا ہے، وہ خالص عامل بن کے رکھتا ہے، اس کو جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہ کرنی ہوتی ہے اور نہ سمجھنی ہوتی ہے، اور وہ مقلد محض ہو جاتے ہیں، اور اندھی تقلید سب کی عملیات میں ہر کتاب ان کو کوئی بھی مل جائے اسی کی تقلید کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو اس سے تو ہماری بحث نہیں ہے، لیکن جو اہل سنت والجماعت کے طرز پر باقی رہنا چاہتے ہیں، اور جو اکابر دیوبند کے طرز پر باقی رہنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، اور جو نہیں رہنا چاہتے اور شرک میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت سی راہیں زمانے میں اس وقت کھل گئی ہیں، اس سے ہم کوئی بحث نہیں کریں گے۔ تو بہرحال، کیونکہ ہم سے سوال کیا گیا اور عملیات ہمارا ایک مستقل ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم عملیات کو جو اس کے اندر شرک اور بدعت رائج ہو گیا تھا، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا ہمارے ادارے کے مقاصد اصلیہ میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو الگ کر دینا۔ تو اب دیکھیے آپ، یہاں یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی 154 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے یہ شروع ہے، ثم انزل علیکم سے لے کر اور پھر آگے آخر تک یہ پوری آیت دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ یہاں بذات الصدور تک ہے، لیکن بیچ بیچ میں اس میں دوسرے موکلوں کے نام لگائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ، پھر یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اور پھر یا میکائیل، یا میکائیل، یا میکائیل، یہ 3 مرتبہ اس کے نام کو ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت شروع ہو جاتی ہے، من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم و طائفۃ۔ اب طائفۃ کے فوراً بعد انہوں نے یا رفت مائل، اب اس کو 3 مرتبہ تکرار کیا ہے موکل کے نام کا۔ اسی طریقے سے یہ حصار ہے، پھر آخر میں جو ہے علیکن ملیکن، یہ مستقل اس کے بارے میں ایک سوال ہم سے پوچھا گیا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا، اکابر جو اس وقت موجود ہیں مظاہر علوم کے اندر دارالفتہ میں، اس کو لکھ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بات دلیل سے آ جائے، کیونکہ بہت سے عالم دین بھی جو فارغ ہیں اور فارغ ہونے کے بعد مسجدوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ان کے سامنے دوسری طرف سے یہ باتیں آ جاتی ہیں اس کی تعویلوں کی کہ نہیں یہ جائز ہے اور اس طرح ہے اس طرح، اور پھر ادھر سے ہم کہتے ہیں تو وہ الجھ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہو رہا ہے جو جس کا ذہن الجھ جاتا ہے کہ ہم کس کی بات صحیح مانیں۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے اکابر سے اس پر ایک فتویٰ لیا ہے، استفتاء دیا تھا۔ تو یہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے، آپ دیکھ لیں، کوئی لفظ ہم نے نہیں بدلا۔ اور جو سوال قائم کیا گیا ہے، عملیات کے اندر حصار قطبی کے نام سے ایک حصار رائج ہے، جس کو بہت پڑھا جاتا ہے، آپ خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھواتے ہیں، بعض جو سکھانے والے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اس حصار کا پڑھنا جائز ہے، ایک بات تو یہ ہے، اور کیا ہمارے اکابر نے اس کو استعمال کیا ہے، واضح حکم فرمائیے۔ ہم نے سوال قائم کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حصار یہ ہے، اس کو ہم نے نقل کیا ہے بالکل ہو بہو، آپ دیکھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ حصار نقل کر کے دیا، تو اپنا نام بھی پھر ہم نے اس پر لکھا، ادارہ دارالعملیات محمد سہیل، اپنا ایڈریس کے ساتھ۔ یہ جواب حضرات لکھتے ہیں، یہ حصار آیات قرآنی میں اضافے پر مشتمل ہے، جبکہ آیات قرآنی میں حذف و اضافہ، تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، نیز اس میں غیر اللہ سے استعانت بھی ہے۔ اب کوئی اس لفظ کو بھی کاٹ دے کہ جی وہ اس کو سمجھے نہیں، یعنی اتنے بڑے محقق حضرات جو دارالفتہ میں بیٹھے ہیں، افتاء کو والوں کو پڑھا رہے ہیں، ہر سال وہاں سے کتنے مفتی فارغ ہو کر نکل رہے ہیں، سینکڑوں عالم فارغ ہو کر نکل رہے ہیں، اب وہ کوئی تعویل کرنے لگے، نہیں نہیں انہیں یہ پتہ نہیں لگا اور یہ نہیں، یہ تعویلیں جو ہیں بیکار ہیں اور دور کی تعویلیں ہیں۔ اپنے ایمان کے بارے میں جو تعویل کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
بہرحال یہ یہاں انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ اس میں غیر اللہ سے استعانت بھی ہے۔ ہم نے یہ اشارہ لکھ کر بھیج دیا تھا اور انہوں نے صاف صاف اس کا حکم واضح فرما دیا، لہٰذا اس حصار کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صاف لفظ لکھا ہوا ہے کہ جائز نہیں ہے خط۔ اب جواب پر سائن کیے ہیں یہاں، یہ مفتی مقصود صاحب کے ہیں، مفتی طاہر صاحب کے ہیں، جو مفتی محمود الحسن گنگوہی مفتی اعظم دارالعلوم کے اندر جو تھے، ان کے دونوں یہ حضرات خلفاء میں سے ہیں، اور مفتی بشیر صاحب نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اور دارالافتاء کی یہ مہر بھی ہے۔ اب فتوے کے بعد بھی جو آدمی ادھر ادھر کی تعویلیں کرے اور یعنی دلیل کے بعد بے دلیل جواب دے کہ جی جن کی کتاب ہے اور جنہوں نے یہ لکھا ہے اور اتنے عاملوں نے پڑھا ہے، اتنوں نے کیا ہے، ان کی عمر اتنی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ سب فضول کے جواب ہے۔ دلیل کی بات تو دلیل سے چلتی ہے، اور میں کوئی اپنی بات نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ سیدھی سیدھی جو ہمارے اکابر کا منشا اور دارالافتاء والوں کی رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے دلیل کے طور پر۔ امید ہے جو آدمی مخلص لگے ہوئے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں سے بچیں گے۔ دیکھیے اس ویڈیو سے کوئی ہمارا پیسے نہیں بنتے، کوئی ہمیں جو ہے دنیا کا کوئی سامان نہیں بیچنا، کوئی ہمیں اگربتی موم بتی نہیں بیچنی ہے کہ اس لیے آپ کو یہ ویڈیو بتا رہے ہیں کہ بھائی فلاں چیز لے لو۔ یہ تو صرف اور خالص ہم اپنے لیے کہ ہماری آخرت کا سامان ہو۔ اگر ہم نے کسی کو ناجائز چیز سے بچا لیا جس فیلڈ میں ہم لگے ہیں اس میدان کے اندر، اور کسی کی جو آخرت برباد ہونے سے بچا لی، تو ہم سمجھیں گے یہ ہماری سب سے بڑی کمائی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو جو آپ کے تعلق میں جانکار عاملین ہیں اور عملیات کا کام کر رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائے، تاکہ وہ بھی غلط چیزوں سے بچیں۔